پیارے بچوں، محترم المقام ہیڈ ماسٹر، آج میں بطور استاد آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسا شخص بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے اس علاقے میں یا اس سے پہلے والے علاقے میں یہ کام سر انجام دیا جو کہ میرا پیشہ ہے، بینگ اے ٹیچر، اور اس پہ اس طرح سے تعلیم کا اثر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے کون سے اثرات ہوئے، اس سب سے میں آیا ہوں، میں گواہ ہوں آپ کے سامنے، جو میری چھوٹی سی سروس ہے۔ استاد کیا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں چھوٹے بچوں نے بہت خوب کہا، لیکن میں ایک سب سے بہترین اور سب سے اونچی ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو اس استاد کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے، سمجھانے کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو لقب تھا وہ امی تھا۔ آپ سب نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا درسگاہوں میں یا اپنے ٹیچر سے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی سے مراد انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس کے پیچھے کیا لاجک تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے؟ کیا آپ نے کبھی اور تفرق اس پہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے روشن بن کے آئے، ایک چراغ بن کے آئے، اور ان کو امی کا لقب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کے پیچھے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو ہمارے نبی بھی ایک سٹیپ اس سے نیچے ہوتے، تو میرے رب کو یہ منظور نہیں تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ نبی سے کسی اور شخص کا مرتبہ اونچا ہو، یہ رب کو منظور۔ رب نے کہا کہ میرا محبوب سب سے محترم ہے، سب سے محترم المقام ہے، اس سے اونچا کسی کا درجہ، تو اسی لیے رب نے اپنے محبوب کو امی بنا کے بھیجا۔ ہاں، رب العزت خود ان کے استاد ہے، رب کا مقام تو اونچا ہے۔ ہاں، کوئی عام شخص ہوتا ہے جن سے انہوں نے تعلیم دی ہوتی، تو آٹومیٹکلی پھر اس شخص کا مرتبہ، اس شخص کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہوتا، تو رب کو یہ منظور۔ تو اس سے آپ عکس کر سکتے ہیں، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ استاد کا مرتبہ اور استاد کا رتبہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ استاد، ہم بطور استاد ہمارے پاس وہ چابیاں ہیں جو کہ روشن مستقبل کے دروازے یعنی کہ آپ کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کرنے کے لیے جو اس کی چابی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ آپ کے استاد کے پاس ہے۔ آپ کو سمجھ، ہم ایسے استاد ایک ایسی شخصیت ہے یا ایسا رول ہے یا ایسا اس کا کردار ہے کہ اس کے پاس ایک ان شیپڈ مجسمے آتے ہیں۔ مجسمہ سے مراد ہے پتلے، جن کو ایک پراپر شیپ کون دیتا ہے؟ ایک استاد دیتا ہے، نہ کہ نصابی۔ یہ استاد کا کام اتنا نہیں ہے کہ وہ صرف نصاب پڑھاتا ہے ایک بچے کو، بلکہ ایک مورلی اس کو بیٹھنا کیسے ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اس کو گھر میں کیسے پیش آنا ہے، اس کو اپنی سوسائٹی میں کیسے پیش آنا ہے، یہ سارا جو آپ کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں، کس سے ملتی ہیں؟ آپ کو اپنے استاد سے۔ تو اور ہم ایک استاد کے ہمیں اسی ماڈل، ایسا ہی ماڈل ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف اپنی کتابوں پہ فوکس نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو مارلی، سوشلی، ہر طرح سے ان کو تیار کرنا ہے، تاکہ سوسائٹی میں لگے کہ ایک بچہ پڑھا لکھا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک فلم بھی دیکھی ہوگی، وہ عامر خان کی فلم ہے، میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، وہ 3 ایڈیٹ ہے، ستارے، وہ کیا، تارے زمین پہ۔ یہ کچھ ایسی فلمیں ہیں جن پہ استاد کا رول بہت ہی اہم انہوں نے دکھایا کہ استاد کیسا ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں پہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ جب ایک شیر ہے یا ریچھ ہے یا ایک کتا ہے، جب اس کو اس کا جو مداری ہے، اس کا جو مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ڈانس کر، وہ فوراً ڈانس کرنے لگتا ہے۔ تو پھر کیا اس نے کہا تھا کہ کیا ہم بولیں گے کہ وہ جو ریچھ ہے یا شیر ہے یا وہ کتا ہے، اس کو ہم بولیں گے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے؟ نہیں، وہ ایجوکیٹڈ، اس کو کیا بولیں گے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہوگی، اس نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہم ٹرم یوز کریں گے، اٹ از ویل ٹرینڈ، ناٹ ایجوکیٹڈ۔ یعنی کہ اس کو کیا بولیں گے ہم
ये ट्रेन दिया, ये मतलब ट्रेनर किया, ये ट्रेनिंग दी गई है। बाकी चीजें तो उसमें कोई है नहीं, पेशाब तो वो वहीं पे करेगा, बाकी उस मामलात अपनी जिंदगी के तो वो चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, जब बोलेंगे वो नाचना शुरू कर देगा, तो ऐसे इंसान को हम क्या, या ऐसे जानवर को हम क्या बोलेंगे? वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड नहीं बोलेंगे। तो आप तो सिर्फ अगर सिर्फ किताबों के कीड़े बन जाएंगे और बाकी जो मॉडल्स हैं आपके वो आप नहीं सीखेंगे, या मैं आपको वो सिखाने में नाकाम रहूंगा, तो फिर आप भी वेल ट्रेनर बन जाएंगे, वेल एजुकेटेड नहीं। जब मैं लफ्ज यूज करूंगा वेल एजुकेटेड, दैट मीन्स आई एम गिविंग यू 100% इन सोशली, इन मॉरली, यानी कि हर फील्ड में मुझे आपको 100% देना है। और आपका रोल मॉडल मुझे खुद को ऐसा बनाना होगा कि मैं आपका क्या बनूं? रोल मॉडल। टीचर वैसे रोल मॉडल नहीं होता है, वो सिर्फ बच्चों का रोल मॉडल नहीं होता, बल्कि उस सोसाइटी का भी रोल मॉडल होता है। ये हम पे भी बनता है कि हमने भी इन चीज़ों को देखना है कि हम एक अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए रोल मॉडल कैसे बने। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता